الحمد لله الذي هدانا بفضله العظيم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ذوي المجد والتعظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وبعثت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اور اکابر حضرات اور میرے تمام منتظمین جلسہ اور حاضرین جلسہ، اور اگر مستورات بھی ہوں تو میری اہل ایمان بہنوں، یہ فقیر آپ کے شہر میں اگرچہ پردیسی ہے لیکن الحمدللہ وحدت ایمانی اور ختم نبوت کی برکت سے ہم ایک سلسلے میں پروئے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی، وقت شاید آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کروں گا اپنی بات کو سمیٹوں. اللہ توفیق دینے والے ہیں، تھوڑے وقت میں کام کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اور اس عقیدے کی برکت سے امت کے افراد کو کیا ملا ہے، کیا نعمتیں ملی، اور امت کو بحیثیت امت کے کیا مقام ملا ہے، اس سلسلے میں کچھ معروضات عرض کروں گا. ختم نبوت کا عقیدہ یہ دوسرا عنوان ہے تکمیل دین کا، دین کی تکمیل کا. ختم نبوت کا یہ معنی ہرگز نہیں جو معنی کہ ابو الفضل اور ابو فیضی نے اکبر کے دماغ میں ڈالا تھا کہ تقلیدی دین ختم ہوا، اب تحقیقی دین ہوگا. اور عقل میں اب فیصلے اختلافی مسائل میں مولوی نہیں کریں گے بلکہ عقلاء کریں گے. یہ وہ فلسفہ تھا. اچھا 40 منٹ ہیں، بہت اچھا. موضوع کی وجہ سے کیا انشاءاللہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ گھبرائے نہیں. اگر کچھ زیادہ ہوا تو میں اجازت لے لوں گا. اللہ نے کھول دی بات، اسے نہ کھول دیتے ہیں. اللہ پاک کے عنوان ایسا ہے کہ تکمیل دین کا دوسرا نام ہے. تو
یہ فقیر کوشش کرے گا کہ بات کو سمیٹنے کی۔ اکبر کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ مقلدین کا جو تقلیدی دور تھا وہ ختم ہوا اور اب تحقیقی دور شروع ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ خناس کی بھی اس کے دل میں ڈالا گیا کہ بادشاہ چونکہ ذل اللہ فی الارض ہوتا ہے تو اللہ اس کو عقل کل دیتے ہیں، تو اختلافی مسائل کی حقیقی تحقیق جو آپ کے دماغ میں آ سکتی ہے کسی اور کے میں نہیں آئے، اس لیے قول فیصل آپ کا ہوگا۔ یہ وہ تصور تھا جس پر اکبر نے اپنی بادشاہت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور ہندو مسلم سوسائٹی کو ایک سوسائٹی بنا کر آگے چلانے کا فلسفہ اپنایا، اور اسی کے خلاف، اسی تحریک کے خلاف علماء نے قربانیاں دیں اور اس نے گستاخیاں کی، اور اسی سلسلے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ تحریک شروع ہوئی کہ نہیں، اصل چیز شریعت محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور علماء نے، آپ کے دور کے علماء نے یہ بات تسلیم کی کہ جس انداز سے اللہ نے آپ کو تحریک چلانے کی سعادت بخشی اور آپ سے کام لیا کہ مکتوبات اور الفاظ کے ذریعے سے بغیر کسی جھگڑے کے ہندوستان جو دار حرب بن چکا تھا اکبر کے دور میں، پھر آپ کی تحریک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہندوستان کو دار اسلام بنایا، اسی اکبر کے پوتے شاہ جہان اور اورنگزیب کے ذریعے سے۔ اور جو تجدید کا سند علماء نے آپ کو عطا فرمائی مجدد الف ثانی کی ہزارہ دوم میں، تو اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ گویا آپ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو شریعت پر اعتماد تھا وہ متزلزل ہو چکا تھا، دوبارہ شریعت پر اعتماد آپ نے بحال کیا اپنی تحریک کے ذریعے سے، اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی دنگا فساد نہیں کیا مکتوبات کے ذریعے سے، اور اکبر کے حواریوں کو اپنا گرویدہ ان کی اپنی تحریک ان کے دلوں میں مؤثر بنائی، اور یوں کر کے اللہ نے آپ سے کام لیا، اور اکبر کے پوتے اورنگزیب کی صورت میں نمایاں ہوئے، اور الحمدللہ اسلام پھر دار اسلام بنا۔ تو میرے بھائیوں، یہی تحریک اب بھی چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ ختم نبوت کے منکرین کو یہ زوم ہوا تھا کہ شریعت پرانی ہو چکی ہے اور یہ انگریز اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے امت کے علماء اہل علم طبقہ تھا، جن کے بارے میں ان کی تحقیق یہ تھی کہ مسلمانوں میں علماء کی وجہ سے جہالت اور الٹریسی یعنی نہیں ہے، یہ لٹریسی کا ریٹ میکالے لکھتا ہے 100% ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو مسلمان کیسے جاہل ہو سکتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے ایک ہی نبی تشریف لائے، باقی سب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء آئے، اور عمریں میں بھی زیادہ پائیں، بہت زیادہ پائیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ ہے، اور دوسرے انبیاء کی بھی عمریں بہت تھی، سب سے کم ترین عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک 63 برس کی تھی، اور جس میں 3 دور آئے ہیں، 3 دور ہیں۔ پہلا دور ولادت مبارک سے لے کر 40 برس تک کوئی پیغام نہیں، کوئی ایمان کی بات نہیں، کوئی نماز سجدہ خدا رسول کوئی بات نہیں، سادہ ایک عرب نوجوان ہے جو رہ رہا ہے اس بدترین معاشرے میں، بہترین جوان، پاک باز ہے، صادق القول ہے،
دیانتدار ہے، امین ہے، بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں، کوئی خطاب نہیں۔ تو 40 برس بنتے ہیں آپ کی کل عمر مبارک کے 2/3 حصے، تو 1/3 حصہ باقی رہ گیا جس میں کہ نبوت کا دور شروع ہوا۔ پھر نبوت کا جو دور 40 سال کے بعد سے پہلے آیا ہے، علماء کے یہ اتفاق ہے کہ اس میں فروعات سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ اس دین سے کوئی بحث ہے۔ اب پہلی زندگی گویا عملی طور پر مسلمان کے لیے پیغام نہیں رکھتی، لیکن اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 2/3 حصہ عمر کا عبث گیا، ضائع گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ جل مجدہ نے جو علیم و خبیر ہے آپ کو 40 سال ایک معاشرے میں رکھ کر باکردار زندگی آپ کو بخشی، اور ایسی زندگی کہ آپ کا جب حکم ہوا کہ جاؤ انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی سابقہ زندگی کو پیش کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، اور اللہ نے بھی آپ کی اسی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اتنی پاک باز زندگی تھی۔ گویا 40 برس میں اگرچہ نبوت نہیں ملی تھی، بالفعل اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن نبوت کی بنیادیں بھری گئی تھیں، اور آپ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ میں تم میں ایک عمر گزاری ہے، میں نے، مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ یہ ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے، ولی بھی اپنی سابقہ زندگی کو پیش نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے، کیوں؟ یہ مسئلہ ہے کہ ولایت کے لیے عصمت نہیں، عصمت ضروری نہیں، نبوت کے لیے عصمت ضروری ہے، عصمت ابتدان بھی امتحان بھی، کہ کوئی چیز جو معاشرے میں غلط ہو، اخلاقی لحاظ سے، انسانی فطرت کے لحاظ سے، نبی سے صادر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے یہی کہا کہ میں تم میں رہا ہوں، مجھے تم نے صادق پایا ہے یا کاذب، امین پایا ہے یا خائن؟ تو سب نے متفق علیہ تو یہی فرمایا، یہی عرض کی کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، ہم نے آپ سے سوائے صداقت اور دیانت کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اگر کوئی ایسی بات کہوں جس کی تمہیں پتہ نہ ہو اور مجھے پتہ ہو، مثال کے طور پر میں اوپر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، تو میں پیچھے دیکھ رہا ہوں پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، تم نہیں دیکھ رہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور کیا میری بات مان لو گے؟ کیا میری بات مان لو گے؟ تو ان میں سے ایک صاحب اٹھے، اور وہ کون تھے؟ جو بعد میں سب سے بڑے جھٹلانے والے تھے، اور وہ ابو لہب تھا۔ اٹھا، کھڑا ہوا، اٹھ کر پہاڑی پر گیا، دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ کہا محمد میں ساری دیکھ آیا ہوں، کوئی لشکر وشکر نہیں ہے، لیکن اگر تم کہو گے کہ لشکر ہے، مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو میں تمہاری بات مان لوں گا، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دوں گا، کیونکہ تمہاری 40 سالہ زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ تمہارے نزدیک گزرا بھی نہیں۔ یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے، جس کی نبی کی زندگی سابقہ یا بعد اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں حجت ہوتی ہے صداقت اور دیانت میں۔ گویا یوں سمجھو کہ نبوت کی بنیاد 2 عناصر پر ہے، صداقت اور دیانت پر۔ اس لیے بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ تاجر جو صادق اور امین ہوگا، قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صداقت اور دیانت، صادق القول اور صادق العمل ہونا، یہ انبیاء کا وصف ہے، انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کی نبوت کی بنیاد انہی 2 چیزوں پر اٹھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو پیش فرمایا، اور دوسرا دور پھر مختصر 13 برس کا، 40 برس وہاں گئے 2/3، اور باقی 13 برس مکی زندگی کا دور ہے،
اور مکی زندگی کا دور، قرآن کی جو وحی آئی ہے وہ اس کے مضامین بھی اسی نوعیت کے تھے کہ آپ نے جماعت بنائی ہے، اپنے افراد تیار کیے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی فکر زیادہ نہیں کی، جہاد نہیں ہوا، صبر کا حکم ہوا ہے، راتوں کو آباد کرنے کا حکم ہوا ہے، سورت مزمل اور سورت مدثر پر عمل ہوا ہے، 9 نکاتی پروگرام سورت مزمل کا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس پر عمل ہوا ہے۔ تو یہ 13 برس تو یہ گئے، 40 اور 13 63 برس 53 برس ہوئے، 40 اور 13 53، باقی 10 برس رہ گئے۔ مدنی زندگی میں اجتماعی معاشرہ اور ریاست مدینہ کی بنیادیں پڑی ہیں، لیکن محنت پچھلی گئی سب، اور 10 برس میں جو باقی رہ گئے تھے مدنی زندگی میں 80 مار کے آپ نے سرایا اور غزوات ہوئے کم و بیش۔ تو اتنی زندگی میں آپ نے جب پہلا مارکا ہوا تو 313 افراد اکٹھے کیے جو محنت کی تھی، اور ایک رات پہلے اللہ نے، نبی کا خیمہ تھا، آپ وہاں دعا فرما رہے تھے، دوسرے دن اگلے دن جنگ ہونی تھی، سیدنا صدیق اکبر آپ کے نگران تھے، حفاظت پر مامور تھے، تو حضور دعا مانگ رہے تھے، داڑھی مبارک اشکوں سے تر تھی، گیلی تھی، رو رہے تھے، ایک فریاد کی اپنے اللہ کے آگے، اور ایک جملہ کہا، بڑا زبردست جملہ فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، میں ایک چھوٹا سا لشکر آپ کے پاس، آپ کی خدمت کی پر، آپ کی عزت پر، دین پر قربان کرنے کے لیے لایا، اگر یہ ہلاک ہو گئے اور دشمن فتح یاب ہوا تو قیامت تک آپ کا نام، کہ اس جملے سے ختم نبوت کی دلیل ملتی ہے۔ وہ کیا کہ حضور کو معلوم تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جب نبی کوئی نہیں آئے گا اور یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک کے لیے خلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا جس کو سن کر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، چنانچہ اللہ آپ کو فتح دے گا۔ اللہ نے فتح دی۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ میں ختم نبوت تو ایک ہی سبق اللہ نے حضرت انسان کو، حضرت آدم کو جنت سے روانگی اس دنیا میں لاتے وقت ایک سبق دیا تھا، ایک ہی، جبکہ آپ نے یہ عرض کی تھی اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ میری غلطی، میری بھول معاف ہو گئی، آپ کی یہ عنایت ہے۔ اب جبکہ جرم معاف ہو گیا ہے، غلطی معاف ہو گئی ہے، تو اب ٹھکانہ بھی دے دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ٹھکانہ اب نہیں ملے گا، یہ میں پہلے سے لکھ چکا تھا، 18,000 سال پہلے لکھ چکا تھا کہ آدمی بناؤں گا، اس کو زمین کی خلافت دوں گا، تمہیں بطور خلافت کے زمین تمہارا دائرہ کار کرۂ ارض ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں بسو، میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایت آئے گی، اس ہدایت پر عمل کر کے اگر آؤ گے تو یہ ٹھکانہ جنت کا تمہیں ملے گا، تمہاری اولاد ہے تمہارے لیے، اور اگر میری بھیجی ہوئی ہدایات کو نظر انداز کر کے اس کی تکذیب کر کے اگر آؤ گے تو پھر یہ ٹھکانہ نہیں، پھر یہ ٹھکانہ ہو۔ بھائی ایک سبق۔ تو اب اس ایک آیت سے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک نقطہ، ہم کون ہیں، ہماری ابتدا وہاں سے ہے، کیوں ہیں، ہم نے زمین کو آباد کرنا ہے، کیسے آباد کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ہم ہی میں سے انبیاء تشریف لائیں گے، ان کے جو وقت کا نبی ہوگا اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا،
کس طرح کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک قوت رکھی ہے نفس امارہ کی، جو برائی پر حاکم ہے، خواہشات کا پلندہ ہے۔ میری خواہش اور نبی کا حکم جو بذریعہ اللہ کا حکم بذریعہ نبی جو پہنچے، اگر وہ ٹکرائے، نفس نہ مانے، تو اس کو اپنے ارادے سے، قوت سے زیر کر کے اللہ کے حکم کو بلند کرنا، یہ ایک نقطہ ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر پر امن زندگی دائمی مرنے کے بعد گزارنی ہے آرام سے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی کی ہدایت کے وقت کے نبی کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کے دن رات سنوارنے ہیں۔ یہ ایک کام ہے جو آدم اور اولاد آدم کو اس دنیا میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ کی محبوب بن جاؤ گے۔ یہی ایک نقطہ ہے۔ تو اس کی ہدایت آتی رہی 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، یہ خبر بذریعہ نبوت ہمیں پہنچی ہے۔ تو ان میں سے آخری جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ غور کریں کہ نبی کا ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق انسان کی تربیت کرے، اور انسان کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ جنتی بن جائے۔ تو نبی کی کامیابی یہ ہے کہ جنتی جس کے زیادہ ہوں وہ کامیاب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 40 صفیں تمام انبیاء کی ملا کر ہوں گی، اور مجھ اکیلے کی 80 صفیں ہوں گی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارے نبی کی کامیابی ہے۔ اور کامیابی کس معاملے؟ نبی کا منصب کیا ہے؟ انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تعلیم تمہیں دوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہارے اخلاق کو بام عروج تک پہنچاؤں، ان کی اقدار کو، اخلاقی اقدار۔ اور ایسا ہوا، صحابہ کی جماعت جب چلتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انسان نہیں فرشتے چل رہے ہیں۔ اور جو دور صحابہ کا گزرا 3 صدیاں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فی روایت۔ تو آج ہم دیکھیں، آج اس دور میں ایک طرف محنت ہے ایک نبی کی، ایک طرف محنت ہے 1,00,000 سے زائد انبیاء کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ دوسری امتوں کو دیکھیں، کسی کے اندر دین انبیاء لے کر آئے ہیں، اور ہر نبی کا دین ایک ہی ہے، اس کے صرف 3 مسئلے ہیں، 3 مسئلے ہیں: توحید، اللہ کی ذات، اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ مسئلہ توحید کا۔ اور دوسرا مسئلہ رسالت کا، بندے اور خدا کے درمیان پیغام رساں کون ہے؟ انبیاء کا گروہ ہے، جس میں اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2۔ اور تیسرا مسئلہ مرنے کے بعد زندہ اٹھنا، قیامت کا ہونا، عالم غیب کا ہونا، فرشتوں کا ہونا، سوال و جواب کا ہونا، یہ سارے مسائل، ان 3 مسائل کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور ہر نبی کو جو کلمہ دیا گیا ہے اس کے 2 اجزاء ہیں۔ جو پہلا جزو ہے وہ سب کا ایک ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے انبیاء کا پہلا جزو یہی ہے، اور یہی دین ہے۔ اور دوسرا جزو جو ہے اس کا نام شریعت ہے۔ دوسرا جزو، دین سب کا ایک، شریعتیں مختلف، اور یہ اختلاف کسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وقت کے تقاضے
موسمی تقاضے، احوال لوگوں کے، مزاج لوگوں کے جن میں نبی بھیجا گیا ہے ان کے مطابق شریعتیں چھوٹی بڑی آتی رہیں، ناسخ منسوخ آتے رہے، تو آخری شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور اس وقت ساری پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو 1,23,999 انبیاء کی محنت کا جائزہ لیں، سوا امت محمدیہ کے کسی کے پاس توحید خالص ہے جو ابراہیم اور جو انبیاء کا تصور تھا؟ نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک کی محنت، اللہ اکبر، 1,00,000 کے مقابلے میں یہ ہے کہ الحمدللہ اس امت کا ہر فاسق، ہر فاجر، ہر نیک اور بد دین کے معاملے میں سب ایک جیسے ہیں۔ کتنی مخلوق بیٹھی ہے اس وقت۔ میں اگر کہوں کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کرتا ہو، ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں۔ جو اللہ کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک، ایک اور یکتا مانتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ ہے اس دین کی زندگی کی زندہ علامت کہ تینوں دین مکمل طور پر محفوظ ہے، اور فساق اور فجار اور عباد اور زہاد اس مسئلے میں برابر ہے۔ آگے چلے، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ہے توحید کا، یہ محفوظ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے تصدیق کا، تصدیق انبیاء کا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تصدیق انبیاء کا۔ الحمدللہ اس امت کے ہر فاسق اور فاجر، ہر نیک، تصدیق انبیاء میں ہم سب اکٹھے ہیں کہ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ نے اس ایمان کی ہونے کی ہماری گواہی دی ہے قرآن میں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سب ہم ماننے والے ہیں۔ اور الحمدللہ آدم سے لے کر حضور تک، آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، اور آدم کے بعد اس دنیا میں کوئی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں، تو ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ مسئلہ ہے، یہ تصدیق انبیاء کا ہونا ہر فرد کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان دونوں کو، توحید اور تصدیق نبوت، ان دونوں کے ہوتے ہوئے آدمی خلودی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ علماء بیٹھے ہیں، سب متفق ہیں اس بات پر کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ شرک سے خالی ہو کر اللہ کے پاس آیا، اور انبیاء پر جس کی عذاب دنیا میں تکذیب کے عنوان پر آیا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے نبی کی تکذیب، نبی وقت کی تکذیب کا گناہ، اس پر عذاب آیا کرتا ہے۔ شرک گناہ بڑا ہے، لیکن شرک کے عنوان پر عذاب نہیں آتے۔ کیوں؟ حجت تمام نہیں ہوتی۔ اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے جب نبی آئے اور توحید کی تعلیم دے اور قوم نہ مانے، پھر تکذیب کی بنا پر، عنوان پر عذاب آیا کرتا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ تو تکذیب کا گناہ بھی اس امت کے کھاتے میں نہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، کوئی نبی ہمارے خلاف شکایت نہیں کرے گا۔ اس امت کے ہر فرد کے کا نام اعمال انشاءاللہ شرک سے بھی بری ہو اور تکذیب نبی سے بھی بری ہوگا۔ دو، اور تیسری بات یاد رکھو، ایک تیسرا گناہ ہے بہت بڑا، دوسری امتیں اس کی مرتکب ہوئیں۔ ان تینوں گناہوں میں سے جب کسی امت کے اندر ان تینوں میں سے ایک گناہ بھی آ جاتا ہے، امت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ امت موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ انہیں تین اوصاف کی بنا پر ہے۔ وہ تیسرا اوصاف کیا ہے؟ وہ ہے تحریف وحی، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام میں تحریف اس امت کے اندر نہیں آئی، نہ عوام میں نہ علماء میں۔ الحمدللہ
تحریف سے بھی ہم پاک ہیں۔ کیا ہمارے پاس قرآن اسی صورت میں ہے موجود جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غار حرا میں آیا تھا؟ اول سے الحمد سے ناس تک ایک ایک حرکت، ایک ایک شعبہ، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے۔ ایسے قسم کھا سکتے ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اور کسی اور کے پاس ہے یہ؟ جب نور وحی نہیں تو امتی ختم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں بڑے گناہ ہیں، اکبر کبائر ہیں، ان میں سے کوئی کبیرہ گناہ بھی کسی امت میں آ جاتا ہے تو امت ختم ہو جاتی ہے، ہو گئی ہے۔ ان تینوں گناہوں کے آ جانے کی وجہ سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ اعلان والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ دین حق غالب ہے۔ اس وقت مسلمان کے علماء کے سامنے مخالف جو ہے کوئی مذہب نہیں ہے۔ لا مذہبیت ہمارا اس وقت مشکل ہے، لا دینیت ہمارے خلاف کھڑی ہے۔ دین الحمدللہ ہمارا موجود ہے اور کسی کے پاس وحی کا نور ہی نہیں، ہمارے پاس ہے۔ لیکن یاد رکھو کفر اسی کوشش میں ہے کہ ان کا نور وحی ان سے چھین لیا جائے۔ کیسے؟ ان کو سکول اور کالج میں پڑھا دیا جائے جہاں پر روشن نور وحی کی ان کو نہ ملے، لیکن یہ فیل ہو گئے الحمدللہ۔ اب مجھے ایک پروفیسر کہہ رہے تھے کہ یہ جو سکولوں اور کالج میں کو ایجوکیشن کی جو نحوستیں آئی ہیں اس کی نحوست کی بنا پر اب پروفیسر استعفے دے رہے ہیں، نئے پروفیسر نوک ملازمت نہیں رہے اور کالجوں میں داخلے نہیں ہو رہے، ویران ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے۔ یاد رکھو قرآن واحد کتاب ہے۔ سبحان حضور میرے بھائیوں، تو اس نعمت کو سمجھو کہ قرآن حضور فرماتے ہیں کہ میں بھیجا معلم بنا کر گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور سے کامیاب ترین معلم اور کوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو جماعت حضور نے پڑھائی، جو حضور کی شاگردوں کی جماعت تھی، اس جماعت کا ثانی ان کے مقابلے کا آج تک 1400 سال ہو گئے، کوئی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں ہم ہیں؟ علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ برتر تھے، اللہ کے نڈر تھے، نڈر سپاہی تھے، اور اللہ نے ان کو حجت بنایا ہے۔ حجت یہ بھی اس امت کا فیضان ہے، ختم نبوت کا فیضان ہے کہ پہلے نبی کا وارث کون ہوتا تھا؟ نبی۔ پہلے نبی کا وارث کون ہوتا تھا؟ نبی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون وارث ہیں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء ثم الذین اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ یہ مصطفیٰ ہیں، ان کے اندر وہ جرائم نہیں آئے، یہ وحی کی تحریف کا گناہ اس امت کے علماء میں نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ اب چونکہ قیامت تک کے لیے وحی کا نور وحی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، بعد میں بند ہو جائے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ قیامت تک کے لیے اب کی اور شریعت نہیں آئے گی، شریعت محمدی کی برکت سے تمام سابقہ شرائع منسوخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے تو ہاتھ میں کچھ اوراق تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ حضرت یہ تورات کا کے کچھ اوراق ہیں جو فلاں قریظی نے، بنو قریظہ کا کوئی فرد تھا، ان سے الیک سلیک تھی، آنا جانا تھا ان کا، تو اس نے مجھے پڑھنے کے لیے دیے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، لیکن چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور اس قدر ظاہر ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر بھانپ گئے، وہ رمز شناس نبوت تھے، وہ بھانپ گئے۔ عرض کی عمر کو ڈانٹا، عمر تیری ماں تجھ کو روئے، حضور کو تیری یہ ادا پسند نہیں آ رہی۔ فوراً حضرت عمر چونک کر پہلے یہی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا
یہ کہا اپنی صفائی پیش کر کے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیوں، کیا یہ تورات منزل من اللہ کتاب نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہے۔ پھر عرض کی کیا یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی؟ بے شک ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا عمر، موسیٰ صاحب تورات بھی اگر آج ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کو چارہ نہیں ہوتا، وہ تورات کو دیکھتے بھی نہیں۔ کیا معلوم ہو دین کامل ہو چکا، دین کامل ہو چکا۔ قیامت تک حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انجیل نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ قرآن پڑھائیں گے، شریعت محمدی کا نفاذ فرمائیں گے۔ نماز کون پڑھائیں گے؟ امام مہدی کہیں گے آپ پڑھائیں، کہیں گے نہیں تم پڑھاؤ، تمہارا حق ہے۔ میرے دوستو، عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ ایک نبی کی محنت اور ادھر دوسری طرف 1,00,000 نبی ہیں، کوئی وحی محفوظ نہیں، کوئی محفوظ نہیں بھائی۔ ایک وفد آج سے 2-4 سال پہلے اس حکومت کا گیا اٹلی، ان میں ایک وزیر بھی تھے بلیغ الدین، بہاولپور کے نام تھا نا، محمود غازی صاحب، وہ بھی تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ جب ہم گئے اٹلی تو اٹلی ان کے پوپ کی جگہ ہے، دینی مرکز جو ہے عیسائیوں کا وہ اٹلی ہے۔ تو ہم پوپ سے ملاقات کے لیے گئے، جب پوپ سے ملے، اس سے وقت لیا، تو میں نے ایک ان کا ہوتا ہے اس نے بیان کیا، اس کے بعد وہ وقفہ دیتے ہیں سوال و جواب کا، یہ ان کے ہاں طریقہ کار ہے۔ تو سوال و جواب کے سیشن میں نے ایک سوال کیا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عیسائی مذہب کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا میرے منصب کا تقاضا تو یہی ہے کہ مجھے ہونا چاہیے کہ میں بڑا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہو کرو۔ کہنے لگے کہ میں ایک پوری کتاب کا نہیں پوچھتا، پوری کتاب کے ایک باب کا نہیں پوچھتا، پورے باب کے ایک ورقے کا نہیں پوچھتا، ایک ورقے کی ایک سطر کے بارے میں نہیں پوچھتا، ایک سطر کے ایک جملے کے بارے میں نہیں پوچھتا، ایک کلمے کے بارے میں۔ پوری کتاب تورات، انجیل جو آپ کے پاس ہے انجیل، اس پوری کتاب کے اندر کوئی ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس پر آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر سوچنے لگا، سوچنے کے بعد کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر میں نے عرض کی کہ الحمدللہ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے بطور نذیر کے پیش کر سکتا، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان بچے، مرد، بوڑھے، الف سے لے کر والناس تک آپ کو زیر زبر کے صحت کے ساتھ قرآن پاک زبانی سنا سکتے ہیں۔ اس کی ہے نہیں؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی کی محنت، اور وہ بھی صرف 23 سال، آپ کی تعلیم کی 40 برس میں آپ کو نبوت ملی، 23 برس آپ کی نبوت کا دور رہا، جس میں 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ ان 13 سال میں 313 افراد تیار ہوئے جن کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اور 10 سالہ زندگی میں مدنی زندگی میں جہاد کیا اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ اور وہ آج تک یہ 3 معرکۃ الآراء مسائل ہیں امتوں کے: توحید کا محفوظ ہونا، توحید کا وہ تصور جو حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا کلمہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اپنی اصلی روح کے ساتھ موجود ہونا صرف امت محمدیہ کا شرف ہے اور کسی کا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، قیامت کا تصور اور انبیاء کی تصدیق۔ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تصدیق اپنے صحیح الفاظ کے ساتھ کہ یہ معصوم عن الخطا ہے یہ طبقہ،
جو کچھ لیا ہے یہ حجت ہے۔ تو یہ حضور کی تعلیم اس امت کے ذریعے سے آج تک موجود ہے۔ اور تیسرا تحریف، سیانت الوحی یعنی تحریف، وحی کا محفوظ ہونا تحریف سے، یہ بھی اس امت کے اندر محفوظ ہے۔ یہ عیب اس امت کے عوام میں نہیں آیا، علماء میں بھی نہیں آیا۔ امت کے عوام کا بھی آج یہی خیال ہے، کب مسئلہ آتا ہے تو مفتی کے پاس جاتے ہیں، ویسے چاہے مولویوں کو گالی نکالیں لیکن مسئلہ پوچھتے مولوی سے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مولویت میں بھی، مولویوں میں بھی اس دور میں بھی یہ کوئی اخلاقی برائی یہ نہیں آئی کہ وہ پیسے لے کر وحی قرآن کی وحی کو ختم کر دیں اور غلط معنی تشریح کر دیں، ایسا نہیں ہوا الحمدللہ۔ اس لیے تحریف سے بھی ہم بچ گئے۔ اور یہ تینوں مسائل ایسے ہیں، یہ کیوں محفوظ ہوئے یہ بات سمجھانا تھا مجھے۔ یہ اکبر کبائر ہیں، یہ پوری امت بغیر کسی استثناء کے، جب تک کہ کسی شخص پر، کسی فرد پر امتی ہونے کا لقب درست ہو، یعنی اس کی تصدیق، یہی چیزیں تصدیق انبیاء پر، توحید اور وحی کا ماننا اس کو آتا ہو، تو اس جب تک یہ صادق آتا ہے اس سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ ان تینوں گناہوں میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اب میری بات غور سے سننا، خلاصہ ہے وہ یہ کہ پہلی امتیں ختم نبوت کے تصور سے آشنا نہیں تھیں، کسی نبی نے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن خدا کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو ابتدا تو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس زمین پر، اور انتہا کہاں ہوئی؟ کسی نبی نے منتہی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، آخری ہونے کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میں آخری ہوں، اور یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ انا خاتم النبیین۔ یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو وخاتم النبیین کے احتمالات اور ہو سکتے تھے، حضور نے اس کی تفسیر خود فرمائی۔ کیا کہہ کر خود فرمائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مجھے یاد ہے، اور یہ میں نے یہ لا نبی بعدی کا ترجمہ خود سیدنا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایک بیان کے اندر سنا تھا، بچپن میں مجھے یاد ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ فرما رہے تھے، مجھے آگے پیچھے اور یاد کچھ نہیں، بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے عشاء کے بعد، تو فرمایا کہ لا نبی بعدی، فرمایا لا ایک کلہاڑا ہے، لا اس کو ایک کلہاڑا سمجھو۔ یا مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ مجھے اسم کا پتہ تھا یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے یاد ہے کہ لا ایک کلہاڑا ہے، جب کسی اسم پر چلتا ہے تو اس کی جڑیں ختم کر دیتا ہے، اس کی جڑیں کر دیتا ہے۔ لا نبیہ اس کی جنس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ لا کا کلہاڑا بڑا زبردست ہے، جب چلے گا تو جب اس کی ساری جنس کے جتنے افراد ہوں گے ان کو ختم کر دے گا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تفسیر، یہ آپ کی یہ تفسیر جو ہے، یہ جملہ ان کمالات میں سے جو ہے، جو اللہ کے رسول نے 6 کمالات اپنے مخصوص ارشاد فرمائے، جس کا اس فقیر نے تلاوت کیا آپ کے سامنے ابتدائی آیت میں، ابتدا میں، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے دیے گئے ہیں ایسی گفتگو کا انداز دیا گیا ہے کہ بات کرتا ہوں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات دوسرا یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تشریح میں ایک بات دوسرا عرض کر رہا ہوں کہ ایک اصول ہے عقلاء کے اندر، اور وہ اصول یہ ہے کہ محبوب اور محب اور محبوب میں ایک نسبت ہوتی ہے، محبت کی نسبت محبی اس کو ہم کہتے ہیں، ایک محبت۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جب کسی شخص کو محبت ہو جائے کسی ذات سے، تو اس محبت کے واسطے سے اس کے کمالات اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیخ کے کمالات مرید کی طرف منتقل ہوتے ہیں بواسطہ محبت کے،
بواسطہ محبت کے ہوتے ہیں کمالات. تو جب نبی سے امتی کو محبت ہوتی ہے تو محبت کے واسطے سے یہ کمال بھی ملا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور میرا تجربہ ہے کہ میں چونکہ انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سٹیج پر آ کر تقریر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے نزدیک، اور ہمارے مولویوں میں منٹ لگتا ہے بات کرتے. کیوں بھائی؟ یہ ملکہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ منتقل ہوتا ہے بواسطہ محبت کے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی مرید نے خط لکھا کہ حضرت آپ نے جو ذکر ارشاد فرمایا تھا میں وہ کر رہا ہوں لیکن مجھ میں اتنے عیب اپنے نظر آنے لگ گئے ہیں اپنے کھل کر کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں مر جاؤں تو میں فاسق فاجر ہو کر نہ مروں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. ذکر کی بات یہ میری کیفیت ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا، بڑا خوبصورت انداز ہے، سوچئے. ارشاد فرمایا کہ تمہارا خط پہنچا، تم نے لکھا مجھ میں یہ عیب ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم میں یہ عیب ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم میں یہ عیوب ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ میں تم میں دیکھتا ہوں، میں اپنے اندر یہ عیوب دیکھتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور محبوب کے کمال جو بھی نقائص یا اچھائیاں ہوتی ہیں وہ محب کی طرف منتقل ہوتی ہیں. تو میری وجہ سے یہ میری برائیاں تمہارے اندر منعکس ہو رہی ہیں، اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فقیر دعا کرے. یہ میرے بھائیو، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی جوتیوں کے صدقے یہ امت کو کمالات منتقل ہوئے. پہلا کمال یہ جوامع الکلم کا. حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں مصر کے کتب خانے میں گیا، ایک کتب خانے میں گیا، ایک تفسیر نظر پڑی، 400 جلدوں میں قرآن کی تفسیر، 400 جلدوں میں قرآن کی تفسیر. کہنے لگے میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں مطالعہ کر لوں. الحمدللہ چند دن کے بعد میں نے پورے 400 کی 400 جلدیں پڑھ لی. تو معلوم ہوا کہ محب اور محبت ایک واسطہ ہے، ایک ملکہ ہے. جب ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے کمالات بھی منتقل ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن صحبت جو سفر ہجرت میں کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، آپ سواری کے پیچھے تھے یا آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں کے چہرے چمک رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے چہروں پر انوارات نبوت کے آ رہے تھے تو ان سے مسافہ کرتے تھے، آپ پکڑ کر ان کو دیتے تھے. محبت کے واسطے سے کمالات بھی منتقل ہوتے ہیں، شکلیں بھی بعض دفعہ نمایاں ہو جاتی ہیں دو شیخ کی اور مرید کی. خیر یہ فنائیت کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اور موضوع ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا پہلا کام یہ جوامع الکلم کا الحمدللہ یہ امت کو بھی کسی درجے میں حاصل ہے. اور دوسرا نصرت بالرعب، میرا دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر مجھ سے ہوتا ہے تو اس کے دل میں میرا رعب پڑ جاتا ہے، اور میرا رعب پڑتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے اور وہ ہار بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہم دہشت گرد مشہور ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم واقعی دہشت گرد ہیں؟ یہ حضور کے اس کمال کا کچھ انعکاس ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے لوٹوں کو ایٹم بم سمجھ کر ڈرتے ہیں. یاد رکھیں، سن لیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، واللہ نہیں ہیں. وہ دہشت زدہ ہیں تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ دہشت زدہ ہیں اس لیے ایک نبی کھڑا کیا، ایک متنبی کو نبوت کا دعویٰ اس کے منہ میں دیا، اور کچھ نہیں کیا اس کمبخت نے سوائے اس کے کہ جہاد کو منسوخ کیا. کیوں؟ جہاد سے ڈرتے تھے. یہ امت جب جہاد کا نعرہ لگاتی ہے تو یرکار لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض ہے. میں آگے عرض کر رہا، تیسرا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟
آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کر دیا گیا، پہلے میں حلال نہیں تھا۔ احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، میں وضو بھی، اس کو پانی نہ ہو تو اس کی مٹی سے طہارت بھی کر سکتا ہوں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ پھر پانچواں کمال یہ فرمایا بعثت الی الخلق کافۃ، یہاں صرف نبوت، ختم نبوت کا تذکرہ نہیں بلکہ نبوت عامہ کا ذکر ہے۔ آپ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی رسالت جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ولایت وہاں تک موجود ہے۔ کیا سورج نے آپ کے حکم پر چال بدلی کہ نہیں بدلی؟ کیا چاند جھکا کہ نہیں جھکا؟ کیا جانوروں نے فصیح عربی زبان میں آپ کی نبوت اور ختم نبوت کی شہادت دی کہ نہیں دی؟ کیا ہرنوں نے اور دوسروں نے آپ سے پناہ چاہی کہ نہیں چاہی؟ کیا درختوں نے اکٹھے ہو کر آپ کو سایہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا احد پہاڑ نے آپ سے محبت کی کہ نہیں کی؟ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ الحمدللہ یہ اس امت کو فیضان ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی برکت سے یہ گناہ ہم سے بچے ہیں، ان گناہوں سے بچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب نبی کوئی نہیں تو آپ کی نبوت کو اللہ نے دوام عطا فرمایا ہے۔ جب دوام عطا فرمایا ہے کامل طور پر قیامت تک کے لیے، اس کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے، تو جب تک نبوت کا نور ہے اس وقت تک شک نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات اس میں سر یہ ہے کہ پہلی امتیں چونکہ متعارف نہیں تھی ختم نبوت کے عنوان سے، تو جب ایک نبی جاتا دوسرے کی بشارت دے کر جاتا، تو جب جاتا تو نئے نبی کے آنے اور پہلے نبی کے جانے کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا، اس وقفے کو جو دو نبوت کے درمیان ہوتا، کوئی نبوت کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی تھی، تو اس کو فترت کا زمانہ کہتے تھے۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کی تشریف لے جانے کے بعد کیا فترت کا زمانہ آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ حضور کی نبوت جاتی تو نبوت کا فیض تھا، ہے، رہے گا۔ ابو بکر صدیق نے کون سی شریعت پر عمل کیا؟ حضور کی شریعت پر۔ حضور چلے گئے تھے اس دنیا سے، اور یہ حقیقت بھی کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے باشگاف الفاظ میں، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ یہ صدیق اکبر نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دماغ متزلزل ہو گیا تھا۔ ایک مفسر ابن العربی، ایک صوفی ابن العربی ہیں، ایک شارح ترمذی ہیں، حکیم ابو بکر ابن العربی، ان کا اسم گرامی ہے، احکام القرآن انہوں نے لکھا ہے، مالکی اور اصحاب ترجیح میں سے ہیں، یعنی وہ اجتہاد کے ایک درجے پر ہیں کہ دو فقیہوں کے درمیان، دو مجتہد کے اقوال میں ایک کو ترجیح دیں اور معتبر ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو مالکی شافعی کہتے ہیں۔ انہوں نے احکام القرآن ایک کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں، اس کے اندر اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ثبات کا معنی بیان کرتے ہوئے حاشیہ پر ایک بات لکھی ہے۔ وہ بات یہ لکھی ہے کہ ثبات کی حقیقت کیا ہے؟ ثبات کی حقیقت یہ ہے کہ شدید مصیبت کے وقت میں دماغ اور دل کا رابطہ، توازن زبان کا قائم رہ جائے۔ اس معنی میں انہوں نے 6 نظیریں پیش کی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے اندر سب سے زیادہ ثبات والے آپ ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا، یہ اتنا صدمہ تھا کہ کسی امت میں، کسی دنیا زمانے میں کسی امت کو کسی نبی کے جانے پر اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ آپ کی صاحبزادی اس شدت مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے ایک شعر میں فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا،
تو مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر وہ ایام پر آتی تو دن سیاہ ہو جاتے، رات تاریکی میں ڈوب جاتے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سب سے زیادہ کامل تھے نسبت میں، فنائیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، لیکن اللہ نے ثبات عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر دماغ کھو بیٹھے تھے کہ جو کوئی ان کو وصال فرما کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے خاموش کرایا اور بٹھایا۔ پھر مانعین زکوٰۃ سے نپٹے، منکرین ختم نبوت سے نپٹے، جہاد کیا، اسامہ کا لشکر کو بھیجا، اور ہر ایک 5-6 جو قرآن کو جمع کیا۔ ایسے کام اللہ نے آپ سے لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دین کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ تو وہ صاحب لکھتے ہیں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان معنی کس معنی کے لحاظ سے کہ شدید مصیبت کے وقت میں زبان اور عقل اور دل کا رابطہ قائم رہ جائے۔ اثبت الامہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہوا اثبت الامہ و احکم الامہ و عالم الامہ و افضل الامہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دولت بھی عطا فرمائی کہ ہم صدیق کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہم کونوا مع الصادقین کا حکم ہے، نص کے اندر ہے، اور بالنص صادقین بالجماعت، صادقین کا جماعت کا لقب کس کو دیا گیا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صادقون کی جماعت مہاجرین کی جماعت ہے، اور مفلحین اور انصار کی جماعت کو مفلحین کہا گیا ہے۔ اسی آیت کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو قائل کیا تھا کہ خلافت مہاجرین کا حق ہے، صادقین کا حق ہے۔ کیوں؟ اگر خلافت تمہارا حق ہوتا تو یہ آیت یوں نہ ہوتی، تمہیں حکم ہوتا، ہمیں حکم ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المفلحین۔ صادقین کو حکم ہوتا کہ مفلحین کے ساتھ رہو، اب مفلحین کو حکم ہے صادقین کے ساتھ رہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اس آیت کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ استدلال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کامل دین عطا فرمایا، اور جو بچ گیا ہمارا دین اس کی وجہ میں یہی عرض کر کے اپنی بات کو پورا کرتا ہوں کہ فطرت کا زمانہ ہمیں نہیں ملا۔ امتیں جو مٹی ہیں یا جو امتوں کے اندر فساد آیا ہے عقائد کا یا اعمال کا، وہ فطرت کے زمانے میں آیا ہے۔ کیوں؟ فطرت کے زمانے میں نبوت متحرک نہیں ہوتی، نور نبوت نہیں ہوتا موجود، ابلیسی قوتیں کھل کر کھیلتی ہیں، عقائد بگڑتے ہیں، اور سب سے پہلے توحید کی بجائے شرک آتا ہے۔ اور شرک کس ذریعے سے آتا ہے؟ یہ اسی ذریعے سے آتا ہے جس ذریعے کو ہم اب اپنانے لگے ہیں۔ وہ دیکھو روشنیاں آ رہی ہیں کیمروں میں، یہ شرک کی بنا ڈالنے والی یہی تصویر سازی ہے۔ یاد رکھنا یہ ایک فتنہ آ رہا ہے، علماء کے اندر بھی منع نہیں کرتے، یہ تصویر حرام ہے۔ تو آخر کوئی وجہ تو تھی کہ ابراہیم جو امام ہیں توحید کے، امام التوحید ہیں، ان کی امت کے اندر کعبۃ اللہ میں جب حضور تشریف لائے ان کے بنا کردہ 360 بت تھے، یہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ تو اللہ نے شریعت محمدی میں اسباب جو شرک کے ہیں ان کو بھی ختم فرمایا ہے۔ تو ہم نے فطرت کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے فطرت کی برائیوں سے، فتنوں سے اللہ نے اس امت کو بچا لیا۔ ان میں نہ شرک آیا ہے، نہ تحریف وحی آئی ہے، نہ تکذیب انبیاء کی نوبت ہمارے اندر آئی ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور یہ سلامت ایمان لے کر جائیں۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر شرح صدر کے ساتھ قائم رکھے۔ یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔